अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के स्विट्ज़रलैंड यानी कि सवात में प्रोग्राम्स कर रहे हैं और आज हमारा जो मौजू है प्रोग्राम का वो साइनोसाइटिस और नाक कान गला के कुछ और दीगर अमराज हैं जिनके ऊपर हम मुख्तसरन गुफ्तगू कर लेंगे। और इस अहम और आम टॉपिक के ऊपर जिन एक्सपर्ट को हमने दावत दी है वो हैं जनाब डॉक्टर सुहेल ख़ान, who is consultant ENT and head and neck surgeon and associate professor of ENT in Sadhu Teaching Hospital, Sawat, and consultant Sims Hospital, Sawat. डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। तो टॉपिक बड़ा डॉक्टर साहब, साइनोसाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन हमारे मुल्क में होता जा रहा है। कौम को पता तो है कि साइनोसाइटिस का मसला चल रहा है, डॉक्टर हजरात ही एजुकेट भी करते हैं कि ना आपको साइनस का मसला है, लेकिन ये साइनस होते क्या हैं? हमारे जो दिमाग है या जो स्कल है, खोपड़ी है जिसके अंदर दिमाग है और हमारे चेहरे के दूसरे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, तो ये साइनसेस कहाँ कहाँ होते हैं और इनका काम क्या होता है? पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। साइनसिस जो है ये हमारे नाक और आँख के इर्द गिर्द हमारी जो स्कल है, जो खोपड़ी है, उसमें कुछ एयर फील्ड खाली जगह होती हैं और उसके कई फंक्शंस हैं। एक तो जो हमारा जो स्कल है या जो खोपड़ी है, अगर ये एक कॉम्पैक्ट बोन या मुकम्मल ये सॉलिड हड्डी का बना होता तो हमारा स्पाइन जो है तो इसको सपोर्ट नहीं कर सकता था। ये बहुत वजन होता है जी, इसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सारा वजन मोहरों के ऊपर आ जाता है। देखिए, हम मूव करते हैं, हम सर हिलाते हैं तो ये मोहरों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। तो एक तो हमें इस बात की समझ आती है कि एक तो इसका ये फ़ायदा है, इससे वज़न कम हो जाता है आपकी खोपड़ी। दूसरे, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हमारी नाक से जब हम सांस लेते हैं तो उसमें एयर कंडीशनिंग का एक फंक्शन होता है, और जब हम सांस लेते हैं उस हवा की बाकायदा एयर कंडीशनिंग होती है, फिल्ट्रेशन होती है, ह्यूमिडिफिकेशन होती है, और उसका उस पूरा एक मैनेज करने का एक निज़ाम होता है, और उसमें साइनसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा एक और रोल साइनसेस का ये है कि जब हम बातें करते हैं तो हमारी आवाज़ में एक रेजोनेंस होती है, आवाज़ की एक क्वालिटी होती है, गूंज होती है। तो अगर आप देखें किसी को ज़ुकाम होता है ना, जब साइनसेस ब्लॉक होते हैं तो उसकी आवाज़ बदल जाती है, वो नॉर्मल नहीं होती। तो जो हमारी नॉर्मल वॉइस है उसमें भी साइनसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मेरा ख्याल है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और बहुत ही कॉमनली मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में ये इन्वॉल्व होता है, तो इसकी समझ जो है तो वो हमें होनी चाहिए। यानी कि खोखली सी स्पेसिस हैं जिसके अंदर सिर्फ एयर होती है, जी, एयर होती सिर्फ एयर है, लेकिन इसका और वो सर्कुलेट कर रही होती है। एग्जैक्टली, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो इन साइनसेस से हवा नीचे आती है, जब हम बाहर निकालते हैं तो कुछ हवा साइनसेस में जाती है, उस तरह वो ड्रेन होते जाते हैं। इसके अंदर काफ़ी अहम रोल है इनका, बहुत अहम। अच्छा, अब हम आते हैं डॉक्टर साहब साइनोसाइटिस की तरफ कि वो होता क्या है, पहले तो ये बता दें जी। और पाकिस्तान में कितना कॉमन है? साइनोसाइटिस असल में इन्फ्लेमेशन या सूजन इन साइनसेस के अंदर जो लाइनिंग होती है, जो इनकी आप एक तरह से समझे स्किन होती है आम अल्फाज में अगर हम कहें, तो उसमें जब सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। और पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 22% पॉपुलेशन को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है। 20 से जी, 20 से 22%। अब ये अलग बात है कि उसकी टाइप्स डिफरेंट हैं, उसकी सेवेरिटी डिफरेंट है, सब क्लिनिकल, क्लिनिकल। तो जिस तरह एक्यूट साइनोसाइटिस है वो बहुत सिवियर होता है, लेकिन होता 1 से 4 हफ्तों के लिए है। इसी तरह अगर 12 हफ्तों से ज़्यादा हो जाए, 3 महीनों से ज़्यादा, तो उसको हम क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। उसकी सेवेरिटी कम होती है, यानी कि दामी नौयत का साइनोसाइटिस हो जाएगा। बिल्कुल जी। अच्छा, आप इसकी वजूहात की तरफ आएंगे। ये आपने इंसिडेंस जो बताया डॉक्टर साहब, 20 से 22% हमारी आबादी जो है जी, उसको साइनस का प्रॉब्लम कभी ना कभी हुआ होता है, या ठीक भी हो जाते हैं लोग, या जैसा आपने कहा कि कुछ में ज़्यादा अरसे तक भी चल सकता है, जिसको हम क्रॉनिक साइनोसाइटिस कह देते हैं। अब अगर इसकी वजूहात की तरफ हम आएँ तो बीइंग एन एक्सपर्ट, क्या वजूहात हैं कि लोगों में इतना ज़्यादा साइनोसाइटिस हो रहा है? जी, इन वजूहात में टॉप ऑफ द लाइन जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं वो है एक तो पोल्यूशन, एक हमारा डस्ट, और दूसरा ओवर क्राउडिंग, ठीक है जी, और पुअर लोकल हाइजीन, हमारी अपनी हाइजीन वो ज़्यादा अच्छी ना हो, और इसके अलावा अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत में किसी भी बीमारी की वजह से कोई कमी हो। तो आप ये देखें, पोल्यूशन
हमें पता है कि कितनी ज़्यादा है हमारे वैसे यहाँ। जहाँ जहाँ तक एयर क्वालिटी का ताल्लुक है, मेरा तो ख्याल है कि आप जन्नत में रहते हैं। यहाँ पर एयर क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप दूसरे बड़े शहरों को देखें, जिस तरह लाहौर हो गया, कराची हो गया, तो चूँकि हम पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर एयर क्वालिटी वाज़े तौर पर काफ़ी बुरी है। इसका मतलब है कि वहाँ पर लोगों में साइनसाइटिस के प्रॉब्लम और ज़्यादा होंगे यस एग्जैक्टली। यहाँ के निस्बत। जी बिल्कुल। आपने तो टोटल पॉपुलेशन का बताया ना 20 से जी 22, जी जी। तो उसमें असल फिर में इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इंटरप्ले करते हैं। जैसे अगर वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे, सीजनल फैक्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह प्लांटेशन, अगर एलर्जिक पेशेंट है, उसको पोलन के दिनों में एलर्जी ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली उसके साथ साइनोसाइटिस की वो तो हमारे इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। अब इस्लामाबाद को देख लें, अगर वहाँ पे इतनी ओवर क्राउडिंग और इतना ज़्यादा पोल्यूशन ना भी हो, तो भी जो वहाँ पे पोलन है तो उसके साथ स्प्रिंग में ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम एलर्जी होते हैं। जी उसके साथ साइनोसाइटिस, दैट इज़ पॉसिबल। ऑलराइट। अच्छा, इसका मतलब है कि मुख्तलिफ वजूहात हैं और मुख्तलिफ हर जगह पर वजूहात वजूहात डिफरेंट हो सकती हैं। डिफरेंट हो सकती हैं जी। अच्छा, अब इसकी क्लासिकल सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब? कि एक पेशेंट है जी। जो हमारा व्यूअर्स में से शायद ऐसे देख रहे हो प्रोग्राम, जी। कि उन अलामात को देखते हुए उनका जहन जाना चाहिए कि ना अब ये मुझे साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम हो चुका हुआ है, और इसको हम तशखीस किस तरह करते हैं? जी। अच्छा जी, इसकी सिम्टम्स में चूंकि ये इन्फ्लेमेशन या सूजन की सोजिश है। वजह से है, सोजिश की वजह से है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है नेजल सिक्रीशंस। नेजल सिक्रीशंस ज़्यादा हो जाती हैं। नेजल नाक से पानी बहना सिक्रीशंस, शुरू नाक से पानी बहना ओके या नाक में पानी का जमा होना। ओके उसके भी अपने रीजंस हैं। जैसे अगर किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी है, उसकी क्लियरेंस ज़्यादा नहीं होगी, वो जमा होता जाएगा पानी। ठीक है जी। तो सबसे पहला टॉप ऑफ द लाइन सिम्टम इसका नेजल सिक्रीशन। दूसरा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, इन सिक्रीशंस की वजह से भी नाक बंद हो सकती है, और ऑलरेडी अगर नाक में कोई डीएनएस वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी नाक बंद हो सकती है। इसके अलावा फेशियल हैवीनेस, आपके चेहरे के ऊपर, आपके सर में आपको भारीपन महसूस होगा। भारीपन महसूस होगा, सर में दर्द महसूस होगा। यही सिक्रीशंस अगर नाक से आप पीछे गले की तरफ जाएंगी, तो आपको गले में प्रॉब्लम महसूस होंगी, सिक्रीशंस आती हुई महसूस होंगी। गले से यही सिक्रीशंस अगर नीचे चेस्ट की तरफ जाएंगी तो चेस्ट प्रॉब्लम्स होंगी, कफ होगा पेशेंट को। इसके साथ अगर एक्यूट साइनोसाइटिस में हमने स्पेशली देखा है कि फीवर होता है पेशेंट को। अच्छा, फीवर भी जी, होगा। फीवर होता है, बॉडी एक्स होती हैं, बॉडी में थकान सी महसूस होती है पेशेंट को सारा दिन, रेस्टलेसनेस होती है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। सो ये सारी सिम्टम्स साइनोसाइटिस में पॉसिबल हैं। अच्छा, इसको हम डिफ्रेंशिएट, इसमें तमीज़ कैसे करेंगे? कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि आपको बुखार नहीं होता, जी और मरीज़ क्या हुआ कि बहुत ठंडी हवा के अंदर गया जी और ट्रैवल करके गया और उसने देखा कि नाक बहना शुरू हो गई है, जी। उसको भी हम साइनसाइटिस कह देंगे या वो कुछ और चीज़ हो जाती देखिए है? जी, कहीं पे भी अगर इन्फ्लेमेशन साइनसिस की हो, उसकी प्रेजेंटेशन इन ये जो मैंने बताई हैं सिम्टम्स, इनमें से कोई भी हो, दैट इज़ वन काइंड ऑफ, एक तरह की साइनोसाइटिस तो है। ओके। लेकिन चूंकि इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स के साथ इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी। इसका मतलब कोल्ड एयर गई है तो फिर वक्ती तौर पर वहाँ पर सोजिश जी होगी एग्जैक्टली। और वो नाक बहना शुरू हो जाएगी, जी और बिल्कुल। शायद जब वो एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर नॉर्मलाइज होगा तो वो फिर हो सकता है खुद ठीक भी हो जाए एग्जैक्टली। और साइनोसाइटिस फीवर ना हो उसको। जी एक दिन के लिए भी हो सकता है, और ऐसा भी हो कि वो दायमी चलता रहे, तो उसकी टाइप पे वो डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो दायमी की तरफ है ना, अब पब्लिक के अंदर कुछ लोगों में मुस्तकिल वो इसका शिकार रहते हैं, जी जो मर्जी इलाज कर लें, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स लोग खुद भी ले लेते हैं। जी नज़ला ज़ुकाम की मेडिसिन तो बहुत आम है हमारे मुल्क में, फार्मेसी पे चल के लोग ले लेते हैं, या जो डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं, कई दफ़ा होता है वो ठीक नहीं होता, जी और उन्होंने जहन में ये बिठा लिया होता है कि जनाब ये साइनस का प्रॉब्लम जो है ना, ये तो मेरे साथ है और ये कब्र तक मेरे साथ जाएगा। तो ऐसे ही है ये, मतलब लॉन्ग टर्म इतना चलता है? जी डॉक्टर साहब, इसमें जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज़ की कि इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। लेट से किसी को ज़ुकाम हुआ है और उसके बाद उसकी साइनोसाइटिस चल रही है, और उस ज़ुकाम की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स, प्रॉपर एनाल्जेसिक्स, जो भी उसकी ट्रीटमेंट है, डिकंजेस्टेंट्स, वो नहीं मिली, तो ऑब्वियसली वो चलता जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर तो साइनोसाइटिस को हम कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उसका रीज़न आइडेंटिफाई करें। मसलन अगर किसी को एलर्जी है और वो अपने एलर्जी को कंट्रोल करे, जिस चीज़ से एलर्जी है उससे अपने आप को बचा के रखे, एहतियात करे। मालूम हो अगर किसी को किसी ख़ास एलर्जन के बारे में, तो उसको साइनोसाइटिस कम होगा।
اور اگر ہوگا بھی تو اس کو پتہ ہوگا، وہ زیادہ کیئر کرنا شروع ہے، اور ٹائملی میڈیکیشن. دوسری امپورٹنٹ بات، ہمارے ہاں اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے، اینڈ اٹ از ویری ڈینجرس. ہوتا یہ ہے جی کہ ایک آپ کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کے سائنوسائٹس کی ٹائپ کیا ہے. آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں. جب آپ کو وہ ایجوکیٹ کر لیں تو اگر لانگ ڈیوریشن کی سائنوسائٹس بھی ہے، آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف یور ڈاکٹر ود پراپر میڈیکیشن. اسی طرح بعض سائنوسائٹس کے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا ریزن کوئی انیٹومیکل ایبنارمیلٹی ہوتی ہے، مطلب آپ کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے اور اس کی وجہ سے پیشنٹ کو سائنوسائٹس ہو رہا ہے. تو اگر وہ ناک کی ہڈی اس کی سرجری کرا لی جائے پراپرلی، اور وہ سائنسز ڈرین ہو رہے ہوں ریگولرلی، تو سائنوسائٹس کا کوئی ریزن نہیں ہے. ہاں، کچھ کازز ایسی بھی ہیں کہ پیشنٹ کو اس کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے. مثلا اگر امیون ڈیفیشنٹ ہے پیشنٹ کو ڈائبٹیز مدافعتی یا نظام کسی وجہ مدافعتی سے نظام کمزور ہے، کمزور ہے. لیکن اس کے لیے بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ اس سائنوسائٹس کو مزید خراب ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب، وائرل انفلوئنزا ہر سال پوری دنیا میں آتا ہے. جی ناردرن ہیمسفیئر میں ڈفرینٹ ہے اور ساؤدرن ہیمسفیئر میں ڈفرینٹ ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ہم ناردرن ہیمسفیئر میں آتے ہیں. جی تو یہاں پر جو انفلوئنزا کا سیزن ہے وہ اگست سے لے کر بہار کے موسم تک، مارچ اپریل تک جاتا ہے. جی تو جو سائنس میں سے متاثرہ جو مریض ہیں جی ان کو یہ پھر زیادہ برے طریقے سے افیکٹ کرتا ہے. جو اگر وائرل انفلوئنزا بھی اس پیشنٹ کو ہو جائے تو اس سے اس کی علامات یا اس کی بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے. جی بالکل. اگر کسی کو بیس لائن سائنوسائٹس، کرونک سائنوسائٹس کی اگر ہم بات کریں، یعنی کہ مسلسل ہی رہتا ہے. ہاں مسلسل رہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ اس کے سائنسز ڈرین نہیں کر رہے ہیں، اس میں جو حدود ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، جو سائنسز میں سیکریشنز ہیں، وہاں پہ وائرس آ کے رہے گا، وہ اپنی تعداد بڑھائے گا، اور جو اس کے سمٹمز ہیں وہ زیادہ ہوتے جائیں گے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ سائنوسائٹس خود بھی وائرل انفیکشن سے ہو سکتا ہے. کسی کو سائنوسائٹس نہ بھی ہو تو وائرل، لیکن عموماً یہ سیلف لمیٹنگ ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے سے 2 ہفتے کے دوران یہ ختم ہو جاتا ہے. بس اتنی میڈیکیشن چاہیے کہ پیشنٹ کو تکلیف نہ ہو. جیسے اگر بخار ہو تو بخار کی میڈیسن لیں، یعنی کہ جو علامات ہیں ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور باقی تو وائرل انفلوئنزا ہے، اس میں اینٹی بائیوٹک تو دے نہیں سکتے. اینٹی بایوٹک جی. ایک میں جب اس بات پہ ایمفیسائز کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ وائرل انفلوئنزا میں اینٹی بایوٹکس نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر یہی وائرل انفیکشن رہے اور اس میں سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن، ہاں جی، اس کو پریونٹ کرنے کے لیے آپ کو اینٹی ایگزیکٹلی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو اپنے معالج سے مشورہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جی ناظرین، سائنوسائٹس کا بھی آپ نے سیگمنٹ سنا کہ اس میں علامات بھی ہم نے ڈسکس کی، اس کی وجوہات بھی، پھر اس کی اقسام بھی، کہ ایک ہوتا ہے امیجیٹ نوعیت کا جسے ہم ایکیوٹ کہتے ہیں سادہ الفاظ میں، اور دوسرا کو ہم کرونک یا دائمی کہتے ہیں. تو بہرحال جو بھی وہ ہو، اصل چیز اس میں نقطہ یہ ہے جس طرح ڈاکٹر سہیل نے فرمایا کہ اس کی ریزن آئیڈینٹیفائی کریں کہ علاج ہے کیا، وجہ کیا ہے، اور پھر اس کا علاج کوالیفائڈ ڈاکٹر سے ہی کروایا جائے، بجائے اس کے کہ نزلہ زکام کی میڈیسن آپ خود بہت زیادہ مقدار میں لیتے رہیں اور وہ پھر ریزسٹنٹ ہو جائے اور پھر دوسری کمپلیکیشنز ہوں. کیونکہ دوائیوں کے بھی جو ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. کوئی بھی دوائی سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، اب ہم ذرا سائنس سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں، کان کی طرف آ جاتے ہیں. جی. واٹ از ویکس ان دا ایئر؟ جو ہماری کانوں کے اندر وہ جو ویکس جمع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور اس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر ضروری ہے تو پھر کیسے نکالیں اس کو؟ جی اچھا جی، ویکس کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ کانوں میں گند پڑ گیا. جی بالکل، پبلک کا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ شاید باہر سے کوئی دھول مٹی وغیرہ اندر جاتی ہے اور وہ ویکس کی شکل میں جمع ہوتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ویکس ہمارے کانوں میں ایک طرح کے غدود ہوتے ہیں جنہیں ہم سیرومن گلینڈز کہتے ہیں، اور اس کی جو سیکریشنز ہوتی ہیں سیرومن، اس سے بنتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان کی حفاظت کا ایک بہت زبردست نظام بنایا، پروٹیکٹیو بیریئر دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک تو اس میں یہ کوالٹی ہے کہ یہ اسٹکی ہوتا ہے، تو باہر سے اگر ڈسٹ وغیرہ کچھ جاتی ہے تو اس کو کیپچر کر لیتا ہے. دوسرا، اس سے ایک خاص قسم کی اسمیل آتی ہے. مطلب آپ کہیں پہ بھی جائیں، مچھر مکھیاں وغیرہ ہوں، کوئی انسیکٹ وغیرہ، تو وہ آپ کے کان میں اس اسمیل کی وجہ سے وہ آپ کے کان میں انٹر نہیں ہوتے، دے آر ریپیلنٹ. اور تیسرا، اس کا ایک اپنا پی ایچ ہوتا ہے، یعنی اس کی اپنی ایک تیزابیت ہوتی ہے جو ہمارے کان کو انفیکشن سے بچاتا ہے. جی بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے. اچھا عموماً
یہ ویکس جب ہم چیونگ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ کان سے بالکل آگے ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ ہوتا ہے. اس کی موومنٹ کے ذریعے اسکن میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے, ایسی موومنٹ ہوتی ہے جس سے یہ ویکس کان کے اندر والے حصے سے باہر والے حصے کی طرف آتے ہیں, خود ہی شیڈ آف ہو جاتے ہیں. اگر شیڈ آف نہ بھی ہو تو ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ اپنی انڈیکس فنگر کی یہ سافٹ جگہ جو ہے تو اس سے کان کے یہ آپ کر سکتے ہیں. اگر اس کو پیشنٹ بلائنڈلی کسی ماچس کی تیلی کے ساتھ یا کاٹن بڈ کے ساتھ, تو ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس چھوٹے سے سوراخ سے کسی بھی کاٹن بڈ یا تیلی کو انٹروڈیوس کریں گے تو اس کے سامنے جو ویکس ہوگا وہ پش ہوگا اور اندر کی طرف جائے گا, پردے کی طرف جائے گا جہاں پہ اسے نہیں ہونا چاہیے. اور وہ نازک ہے پردہ کان کا. ایک تو آپ کو ہیئرنگ میں پرابلم ہوگی, اندر جمع ہوتا جائے گا. دوسرا, اگر آپ تھوڑی سی بھی غلطی کرتے ہیں آپ اپنے پردے کو ڈیمیج کر سکتے ہیں, آپ کی ہیئرنگ متاثر ہو سکتی ہے, بار بار انفیکشنز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہم کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ اس کو بلائنڈلی مینیج کریں. اگر کسی کے کان میں اسے شک ہے کہ زیادہ ویکس جمع ہے تو بہت سمپل سا پروسیجر ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ آپ کو ویکس سافٹنر دے دیں گے اور ویکس کو سافٹن کرنے کے بعد, نرم کرنے کے بعد وہ آرام سے اس کو نکال لیں گے سرنجنگ کے ذریعے یا سکشن کے ذریعے, دونوں طریقے ٹھیک ہے. تو یہ ڈراپس جو ہیں یہ ویسے مریض خود بھی استعمال کر سکتا ہے گھر کے اوپر؟ دیکھیں مریض کے خود استعمال کچھ ڈراپس ایسے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ بس اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ سو کالڈ لوگ تو اسے کہتے ہیں جی میل جمع ہوا ہے کان میں, کہ جی میل جمع ہوا ہے تو چلو جی وہ ڈراپس ڈالیں اور تھوڑی سی کاٹن یہاں پر رکھ کر اس کو کر لیں تو وہ سافٹ کر لے گا, اور اس کے بعد کاٹن بیڈ سے نکال لیں. تو یہ رویہ ٹھیک ہے ویسے پیشنٹس کا؟ دیکھیے جی, ویکس کے لیے جو ڈراپس ہیں, یہ ڈراپس, تیل, ایون پانی بھی یوز ہو سکتا ہے, اس کے ڈالنے سے پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر پتہ ہو کہ یہ ویکس ہے اور کان کا پردہ ٹھیک ہے, اس میں اور کوئی بیماری نہیں ہے, تو کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن پتہ کیسے ہو, کوئی کان اندر سے دیکھ لے, اسے کنفرم کر لے کہ یہ ویکس ہی ہے اور ویکس کے علاوہ اور کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی لیے ہمارا ایمفیسس اس بات پہ ہوتا ہے کہ کان بہت قیمتی ہیں جی. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو کہ میں نے اپنی زندگی میں نابینا شخص کو عالم بنتے ہوئے دیکھا ہے, اپاہج شخص کو بھی عالم بنتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن ایک ایسے آدمی کو جو سن نہیں سکتا وہ کبھی عالم نہیں بنتا. تو اتنی قیمتی چیز ہے اور ہم بلائنڈلی اس کو ایک ماچس کی تیلی کے ساتھ یا کاٹن بڈ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے ایک دفعہ چیک اپ کرا لیں. جی ایگزیکٹلی. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر سہیل کی گفتگو سنی کہ سو کالڈ وہ جو میل ہوتی ہے وہ میل نہیں ہوتی, وہ اصل میں ہمارے کان کا جو پردہ ہے اس کی حفاظت کے لیے قدرت کا ایک نظام ہوتا ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, اور وہ خود بخود اس کا صفائی کا آٹومیٹک نظام بھی موجود ہے کہ ہوتا رہتا ہے, آپ کو خود سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو ماچس کی تیلی سے جو آپ کان صاف کرتے ہیں, یا کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب وہ ایک وہ میٹالک پن بھی ہوتی ہے جو خواتین بالوں میں لگاتی ہیں, اس سے بھی لوگ صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں. سر یہاں پہ سوری میں ایک اور بات بتا دوں, یہ جو کاٹن بڈز ہیں جی, کاٹن بڈز بیسیکلی کان کی صفائی کے لیے نہیں ہیں. بدقسمتی سے یہ میڈیکل سٹورز میں اویلیبل ہوتے ہیں, اور اس کی اویلیبلٹی کی میڈیکل سٹور میں وجہ یہ ہے کہ یہ یوز ہوتی ہے دوائی اپلائی کرنے کے لیے. کاٹن بڈ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کوئی دوائی دے دے کہ یہ کان میں لگانی ہے, تو آپ اس دوائی کو اس کاٹن بڈ کے ساتھ لگا سکتے ہیں کان میں, ناک میں, کسی بھی جگہ پہ. اسی لیے یہ میڈیکل سٹور میں اویلیبل ہے. اب اس سے ایک متھ بن گیا ہے, ایک مسکنسیپشن بن گئی ہے کہ لوگ اس کو کان کی صفائی کا آلہ سمجھ بیٹھے ہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایئر بڈس کو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بنے ہی صفائی کے لیے, اور اب تو جنرل سٹور پہ بھی ڈاکٹر صاحب, تو سپر سٹورز کے اوپر بھی ملتی ہے. ناٹ اونلی یہ جو ہمارے فارمیسیز ہیں بلکہ عام سٹورز کے اوپر بھی, اچھے سٹورز کے اوپر کاٹن بڈز انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ کان کی صفائی کا انسٹرومنٹ سمجھ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ بالکل غلط ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم آتے ہیں ایک بڑا کامن ایکسیڈنٹ جو آپ کے مشاہدے میں شاید ہر دوسرے تیسرے دن آتا رہتا ہوگا, کہ ناک کان گلے کے اندر کوئی فورن باڈی, بچے عموماً یہ حرکت کرتے ہیں, آئٹم پیش کر دیتے ہیں کہ کوئی تسبیح کا دانہ ہے, یا کوئی مٹر, ایون مٹر بھی پھنسا لیتے ہیں, اس طرح کے دانے بھی پھنسا لیتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ناک میں پھنس گیا, امپیکٹ ہو گیا, یا کان میں پھنسا لیا. وہ کیا کیا چیزیں آپ کے نوٹس میں آتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیں جی, ناک اور کان اور منہ چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہیں, اور اسپیشلی بچوں کی بات کریں تو ان کے ہاتھ میں جو بھی آتا ہے اور وہ ناک میں بھی ڈال سکتے ہیں, کان میں بھی ڈال سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ
یہ جو سانس اور خوراک کی نالی کی فارن باڈیز ہیں یہ کافی سیریس ہیں. تو اگر کبھی ایسا واقعہ ہو کہ گھر میں کسی بچے نے کوئی چیز منہ میں ڈال دی ہے اور اس کو سکہ نکل جاتے ہیں کئی بچے, سکہ کوائن نکل جاتے ہیں, بہت کامن ہے. جی بالکل سکہ. اس کے علاوہ یہ جو پینٹس ہوتی ہیں, ہم اتنے چھوٹے بچے کو پینٹ ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو پراپرلی سوالو نہیں کر سکتا, اور اس کو وہ سانس کی نالی میں وہ چلی جاتی ہے پینٹ, تو یہ کافی سیریس میڈیکل ایمرجنسی ہے. اس کے علاوہ بینائن بہت ساری فارن باڈیز ہوتی ہیں. ایون ہم نے میگنیٹس, یہ جو آپ کے گھڑیوں میں ہوتے ہیں یہ, اور یہ جو بیڈز ہوتے ہیں بچیوں کی اس میں لاکٹس وغیرہ میں, اور ایون ایئر رنگز اور یہ چیزیں, مدر کی ایئر رنگ جو ہے تو وہ ناک میں ڈال دی. اس کے لیے ایک میسج ہے. ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ اگر سانس کی نالی میں آپ کو شک ہو بچے کو نے کوئی چیز منہ میں ڈالی, اس کے بعد اس کی سانس میں پرابلم ہو گئی, اس نے کھانسنا شروع کر دیا یا اس کا رنگ جو ہے تو وہ بلو پڑنا شروع, تو ایٹ ونس وداؤٹ لوزنگ اینی ٹائم, اٹس اے میڈیکل ایمرجنسی. جی بالکل, آپ نے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں بچے کو لے کے جانا ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایٹ ٹائمز لوگ اس کو تھوڑا ویٹ کرتے ہیں کہ چلیں دیکھتے ہیں ہے کہ نہیں ہے, شاید نکل گیا ہو, اور اس شک میں اکثر بچوں کی جان تک چلی جاتی ہے. تو یہ بہت ہی سیریس ہے. دیکھیے بنیادی چیز ہے کہ ایک ناسمجھ معصوم بچہ اس طرح کی حرکت کرے گا, سینسیبل بچہ تو نہیں کرے گا. ایگزیکٹلی. تو وہ خود بتا بھی نہیں سکتا کہ اس نے کیا چیز ڈالی اور کہاں پر اس نے ڈالی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ اندازے نہ لگائیں اس طرح کی سچویشن میں. خدا نخواستہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ سانس کی نالی میں چل کے پھنس گیا, اور وہ ہوتی بھی اتنے چھوٹے بچے میں تو بہت اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے, اور وہ سفوکیٹ کر گیا بچہ, اس سے فکسیا میں چلا گیا, جیسے آپ نے کہا کہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا, تو اس میں تو خدا نخواستہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل. اور ہوئی بھی ہیں, بہت ساری ہوئی ہیں. اچھا جی. اس کے علاوہ کچھ فارن باڈیز مطلب جو ناک میں ڈال دیتے ہیں, کان میں ڈال دیتے ہیں, تو گھروں میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کان میں یا ناک میں سامنے فارن باڈی نظر آ رہی ہے, لیٹ سے بیڈ ہے جو لاکٹس وغیرہ میں ہوتے ہیں, تو وہ سامنے نظر آتی ہیں. مدر یا فادر وہ کوشش کرتے ہیں کسی چیز سے اس کو پکڑ کے باہر نکالنے کی. اب جب تک آپ کے پاس پراپر انسٹرومنٹ نہیں ہوگا تو زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ مزید اندر چلی جائے. اب کان میں تو مزید اندر جائے گی, کان کا پردہ ڈیمیج ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن اگر ناک والی اندر چلی جائے تو آپ دیکھیں یہ ہماری سانس کی نالی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ہماری ناک, تو اس سے سیریس پرابلم ہو سکتی ہے, وہ سانس کی نالی میں جا سکتی ہے. تو اگر آپ کو فارن باڈی کا شک ہو تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جائیں, ڈاکٹر ایک دفعہ دیکھ لیں, اس کے پاس اسپیشلائزڈ انسٹرومنٹس ہیں, وہ اگر ہوگی تو نکال لیں گے. ایگزیکٹلی, اور انسٹرومنٹ سے دیکھ بھی لیں گے, نکال بھی لیں گے. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب ہم ایک اور بڑی کامن چیز ہے آپ کی اسپیشلٹی سے ریلیٹڈ, ٹونسلائٹس. تو یہ ہوتا کیا ہے, کس ایج گروپ میں زیادہ ہوتا ہے, اور وجوہات کیا ہیں, اور علاج اس کا کیا ہوتا ہے؟ جی اچھا, ٹونسلس کے بارے میں پہلے بتا دوں. یہ ہمارے جسم کے چوکیدار ہیں. ہمارے منہ کے بالکل جہاں پہ ہماری تھروٹ یا ہمارا حلق شروع ہوتا ہے وہاں پہ یہ ایک رنگ سا بنا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں, اور یہ جو بھی چیزیں ہمارے منہ میں اندر جاتی ہیں یہ اس چوکیدار کو جگاتی ہیں کہ بھئی فلاں جراثیم فلاں پرابلمٹک چیز آ گئی, اور یہ اس کے خلاف ہمارے قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں. اب اتنی زیادہ انفیکشن ہو رہی ہو, اتنی زیادہ جراثیم آ رہے ہوں کہ ہمارا چوکیدار غریب جو ہے تو وہ پٹ جائے, وہ کمزور پڑ جائے, تو وہ خود بیمار رہنے لگتا ہے. اب اس بیماری کو ہم کہیں گے ٹونسلائٹس. ہے تو یہ بیسیکلی ہماری حفاظت کے لیے, لیکن اگر وہ اتنا جلدی بیمار ہونے لگے کہ اس کو غریب کو ہر ہفتے 2 ہفتے بعد آپ کو ٹریٹمنٹ دینی پڑ جائے, اس بیماری کو ہم, اس انفلیمیشن کو, اس سوجن کو ہم ٹونسلائٹس کہتے ہیں. اس کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, شارٹ ٹائم کے لیے بھی ہوتی ہیں, کرونک بھی ہوتی ہیں, ریکرنٹ ہوتی ہیں. تو بہت ہی کامن ہے ہمارے یہاں. اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہمارے پانی کے ساتھ, ہماری آب و ہوا کے ساتھ, ہماری خوراک کے ساتھ, ہماری ادروائز امیونٹی کے ساتھ. باقی جو ناک کی بیماریاں ہیں ہم نے دیکھا ہے جن بچوں کی ناک کی پرابلم ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹونسلائٹس بہت زیادہ کامنلی ہوتا ہے. تو بہت ہی سیریس ایشو ہے ہمارا, کیونکہ اس سے اگر بیماری سیریس نہیں ہے لیکن اس سے برڈن بہت زیادہ پڑتا ہے. ہر کچھ دن بعد بچہ بیمار پڑتا ہے, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی اور میڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا, اس میں انفیکشن بار بار ہو رہی ہے, انفیکشن بار بار ہوتے ہیں. اوکے, تو پھر اس کا پھر حل کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟
یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ٹونسلائٹس ہے، ٹونسلیکٹمی کس کیس میں ہم کریں گے اس کی؟ جی پہلے تو جو ٹونسلائٹس ہے وہ موسٹ کامن ہمارے ہاں وائرل ٹونسلائٹس ہے. تو وائرل ٹونسلائٹس کے لیے تو اینٹی بایوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایک متھ ہے کہ گلا خراب ہوا میڈیکل اسٹور کے بعد جی گلے کی کوئی میڈیسن دے دیں اور وہ کوئی بھی اینٹی بایوٹکس دے دیتے ہیں پیشنٹ کو. اگر وائرل انفیکشن ہے اس کی اپنی علامات ہوتی ہیں، آپ کا ڈاکٹر جو ہے تو وہ آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے تو اینٹی بایوٹکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو صرف سمپل اینالجیسکس اور لوزینجز وغیرہ کافی ہوتی ہیں. اگر سائنس ہے بیکٹیریل کی تو پھر اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں. آپ نے ایک سوال کیا جی آپریشن کا. اس کے لیے اپنا ایک کرائٹیریا ہے. اس کرائٹیریا میں کچھ خاص دن ہیں سال کے کہ اگر اتنے دنوں سے زیادہ پیشنٹ کی طبیعت خراب ہے، اس کو فیور آ رہا ہے، وہ اسکول نہیں جا سکتا یا وہ اپنے کام پہ نہیں جا سکتا، اس کو ہم سائن کرائٹیریا کہتے ہیں. اس کا پراپرلی ڈیفائنڈ اس کا کرائٹیریا ہے. عام طور پہ ہم پیشنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ اگر ہر 3 سے 4 مہینے کے اندر پیشنٹ کو ایسا انفیکشن ہو رہا ہے کہ اس کا کام بھی مس ہو رہا ہے، اسکول ڈیز بھی مس ہو رہے ہیں اور اس کو اینٹی بایوٹکس کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے ہفتے کے لیے، تو ہم پھر سجیسٹ کرتے ہیں کہ ٹونسلیکٹمی کی جائے. اب اس میں ٹونسلیکٹمی ایک سرجری ہے، سرجری سے ریلیٹڈ آبویسلی رسکس ہوتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ایک تو اس کو لاس بہت بڑا ہو رہا ہے، بار بار بیمار ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، فیور آ رہا ہے، اس کے اسکول ڈیز آفس ڈیز مس ہو رہے ہیں. دوسرے اس کے لیے جو میڈیکیشن ہے، ہر میڈیکیشن آپ کو پتہ ہے اس کی سائیڈ افیکٹس ہوتی ہیں جی. تو اگر جلدی میڈیسن مطلب آپ اندازہ لگائیں گے ہر 3 سے 4 ہفتے کے بعد ایک بچے کو آپ اینٹی بایوٹکس دے رہے ہیں 10 دن کے لیے، اینالجیسکس دے رہے ہیں 10 دن کے لیے، آپ اس کو ناک کی میڈیسن دے رہے ہیں اور ہر وہ 3-4 ہفتے بعد بیمار پڑ رہا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر تھوڑا سا یہ سرجیکل رسک لے لیا جائے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اور سرجری ہو جائے تاکہ بار بار انفیکشن نہ ہو. تو اس کو پھر ہم نکال ہی دیتے ہیں. جی نکال دیں تو بہتر ہے. اس کا وہ جو چوکیدار والا فنکشن ہے اس کا کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ جی اصل میں یہ چوکیدار صرف اکیلا چوکیدار نہیں ہے، یہ پہلا چوکیدار ہمارے اللہ تعالیٰ نے ڈسٹرائے ہو بھی تو کتنا بڑا ایگزیکٹلی. اور ہمارے ڈیفense میں پیچھے مین ڈیفنس تو پیچھے ہے نا. جی مین ڈیفنس ہمارے ہیں آلریڈی، بلڈ کے ہیں ہمارے اور ڈیفنس میکینزمس ہیں. یہ اکیلا چوکیدار نہیں ہے. کے اوپر ایک جو گیٹ کیپر ٹائپ ہوتا ہے، یہ فرسٹ کانٹیکٹ آگے بیٹھی ہوئی ہے. جی بالکل ہمارے بلڈ میں سیلز ہیں، ہمارے سسٹم ہے ہمارا بون میرو وائٹ بلڈ سیلز ہیں اور انفیکشن کے لیے اور کتنے متعدد میکینزم ہمارے حصے میں موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہم ایک اور سوال کرتے ہیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ڈیفنس کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے اور یہ جو ہیئرنگ ایڈ عام طور پہ کان میں لگائی جاتی ہے یہ کس ٹائپ کی ڈیفنس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے؟ جی ڈیفنس کی ٹائپس تو بہت زیادہ ہیں اور اس میں ایج ریلیٹڈ کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ آپ کے انوائرمنٹ ریلیٹڈ، ورک کنڈیشنز ریلیٹڈ کنڈیشنز ہیں، ادر ڈیزیزز کے ساتھ ریلیٹڈ. تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو بزرگ ہیں ان میں موسٹ کامنلی سینسری نیورل ٹائپ یا جو اعصابی کمزوری کی وجہ سے جو وجود کے باقی حصے ہیں، نظر کمزور ہو سکتی ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں، اسی طرح چینجز ہو رہی ہیں. جی بالکل یہ بھی عام اعصاب کی طرح. تو ایک وہ کمزوری ہے جو ایج ریلیٹڈ ہے، ٹراما کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. پردہ جس طرح ابھی ہم نے ڈسکس کیا، کاٹن بڈ مار کے آپ نے پردہ زخمی کر دیا یا اس میں سوراخ کر دیا، اس کی وجہ سے کمزوری ہو سکتی. تو ہر ٹائپ کی ڈیفنس کے لیے پھر اپنی الگ مینجمنٹ ہوتی ہے. جو آپ نے سوال پوچھا ہیئرنگ ایڈ کا، تو جی ہیئرنگ ایڈ کا سمپل کام یہ ہے کہ وہ کم آواز کو، اس کی والیوم کو بڑھا دے تاکہ پیشنٹ سن سکے. کوئی سن نہیں رہا اس کو. ہم ہیئرنگ ایڈ اس کنڈیشن میں زیادہ پریفر کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس کمپلیٹ کیور کا کوئی آپشن نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. ایک ینگ پیشنٹ ہے اور اس کے کان کے پردے میں سوراخ ہے، ٹھیک ہے جی. اس کو ہیئرنگ کی بھی پرابلم ہے اور اس کو بار بار انفیکشن کی بھی پرابلم ہے. اگر میری ذاتی رائے پوچھی جائے اور یہ پیشنٹ ایک فٹ پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، ینگ پیشنٹ ہے اور ایک فنکشنل، ایک کارآمد شہری ہے معاشرے کا، اور ہم اس کو ہیئرنگ ایڈ لگا دیں تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے پردے کی ریپیئر کر دیں، جو کہ آج کے زمانے میں ایک بہت ہی کامن اور بہت ہی آسان سرجری ہے. اس کا سکسیس ریٹ سر میں رپورٹ کروں گا اس کو. ہماری ایک سیریز ابھی انشاءاللہ پبلش ہو رہی ہے. ہم 96% سکسیس ریٹ رپورٹ کر رہے ہیں. بہت زبردست ہے جی.
تو اگر اتنی اپنی ہمارے یہاں ترقی الحمدللہ آ گئی ہے کہ پردے کے 96% پیشنٹ ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو وہ کیوں غریب ساری زندگی ہیئرنگ ایڈ لگائے؟ اور ہیئرنگ دیکھیں ایڈ اس کی کا بھی ایک مطلب اپیرنس وائز بھی آپ دیکھیں کہ ایک آپ کو سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے نا کہ شاید میں اپاہج ہوں. سر سوشل امپیکٹ اس کا بہت زیادہ سائیکولوجیکل آپ جہاں امپیکٹ جائیں آپ ایک دم ویزیبل ہو رہے ہیں کہ آپ ہیئرنگ ایڈ لگائی ہوئی ہے. اور ڈیپینڈنس دیکھیں سر، آپ مشین کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. مشین کا سیل خراب ہو سکتا ہے، مشین گر سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، گم ہو سکتی ہے، پھر آپ کی اگر اور سماعت کم ہو گئی پھر مشین بدلنی پڑے گی. اگر آپ اس کا اکنامک امپیکٹ دیکھیں سر، تو میرا خیال ہے کہ اچھے سے اچھے سیٹ اپ میں بھی اس کی جو سرجری ہے اس کی کاسٹ کسی اچھے ہیئرنگ ایڈ جتنی ہی ہوگی اس سے کم ہی ہوگی، اور ون ٹائم ہوگی. ون ٹائم ہوگی. اور یہ آپ پوری زندگی، یہ تو اس طرح جیسے آپ کے پاؤں میں درد شروع ہو جائے اور آپ جو ہے تو وہ ویل چیئر میں پھرنا شروع کر دیں، تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ از ایگزیکٹلی یہ بڑی اچھی مثال دی آپ نے جی اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں کہ کچھ بچے ہمارے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن میں پیدائشی طور پر الرجی کی ٹینڈنسیز زیادہ ہوتی ہیں دوسرے بچوں کی نسبت، جس سے ہم انٹرنسک ایسما بھی کہہ دیتے ہیں کئی دفعہ کہ باقی بچے ٹھیک ہیں لیکن وہ کچھ زیادہ ہی سینسٹیو ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ جو انٹرنسک ایسما کے جو بچے ہیں جو پیدائشی طور پر الرجک ہیں ان میں لیٹر لائف میں ای این ٹی کی پرابلمس پھر زیادہ آپ کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں؟ اچھا جی، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ یہ انٹرنسک ایستھما کیا ہے. ایستھما ہماری باڈی کا جو رسپانس ہے کسی بھی فارن باڈی یا باہر سے کوئی چیز آئے اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری قوت مدافعت کا جو رسپانس ہے اگر وہ نارمل سے زیادہ ہو تو اس کو ہم انٹرنسک ایستھما کہیں گے. اب ناک اور منہ یہ ایسی جگہ ہیں جس سے فرسٹ انٹری ہوتی ہے کسی بھی آؤٹ سائڈر کو یا کسی بھی فارن باڈی کو انٹر کرنے کے لیے. تو اسی لیے ناک اور تھروٹ کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انٹرنسک ایستھما جن کو ہو ان کو بعد میں ناک کی پرابلم ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جن کو ناک کی پرابلم ہوتی ہے اور ان کو انٹرنسک ایستھما ہو تو رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے. مطلب سمپل بات ہے، جس کی سائنسز کی سیکریشن خود کلیئر نہیں ہو رہی ہیں وہاں پہ وہ پانی کھڑا رہے گا، جو باہر سے ڈسٹ یا جو بھی پارٹیکلز آتے ہیں ان میں پڑے رہیں گے تو ایکسپوجر آٹومیٹیکلی زیادہ ہو جائے گا. اسی طرح یہی سیکریشنز جب پھر نیچے سانس کی نالی میں جائیں گے تو آپ کے جو چیسٹ کی ایکسپوجر ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گی. تو ورلڈ وائڈ اس کا آج کل ٹرینڈ یہ ہے کہ جتنے بھی ایسمیٹک پیشنٹ ہیں ان کے علاج کا یہ انٹیگرل پارٹ ہے، بہت ضروری حصہ ہے کہ وہ ای این ٹی کا ایک چیک اپ کرا لیں کہ کہیں یہ جو پورٹ آف انٹری ہے اس میں ایسی کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس پیشنٹ کا ادروائز ایکسپوجر زیادہ ہے. دیکھیں ہم ایستھما کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے جس طرح ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اس کنٹرول کا بڑا حصہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ناک بند رہتی ہے، کہیں سائنوسائٹس کی پرابلم تو نہیں ہے، کہیں کرونک ٹانسلائٹس کی پرابلم تو نہیں ہے. اگر یہ ہیں اور ان کو ہم ڈیل کر لیں پرماننٹلی تو اس پیشنٹ کو کافی آرام مل سکتا ہے. اس کو ہم اگر سادہ ایک مثال جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ہمارا اے سی کا فلٹر اگر بند ہے تو آپ کا جو کمپریسر ہے وہ تو ٹھیک کام کر رہا ہے جی، تو اسی میں اگر کولنگ نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے کہ فلٹر کے اندر ڈسٹ جمع ہوئی ہو. وہی بات ہے کہ ہماری فرسٹ انٹری پوائنٹس جو سانس لینے کے وہ منہ اور ناک ہیں، اور اس میں اگر کوئی ناک یا منہ کے اندر کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو اس وجہ سے پھر ہمارے باقی کے سسٹم میں بھی پرابلم آ سکتی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح یہ ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو ہم نے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بھی بات کی کچھ دیر پہلے ہم نے کیا تھا، تو آپ بینگ این ایکسپرٹ آپ کیا لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں خاص طور پر جو میدانی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر ڈسٹ بہت زیادہ ہے، کہ کیا لائف سٹائل میں کیا وہ چینجز لے کر آئیں جس کی وجہ سے وہ نیٹ کلین ایئر انہیل کر سکیں؟ جی اچھا جی، کووڈ نے ہمیں ماسک پہننا تو سکھا ہی دیا، میرا خیال ہے وہ عادت چھوڑنی نہیں چاہیے جی. لیکن غیر ضروری بھی بہت لوگوں نے پہنا جی. وہ کووڈ کے تناظر سے آپ دیکھیں جی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اگر آپ بازار جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، باہر آپ کو پتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ڈسٹ بہت زیادہ ہے، تو ہم کیوں اس ڈسٹ کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ جی آپ ہماری ناک میں بھی سیٹل ہوں، ہماری تھروٹ میں بھی سیٹل ہوں. وائی ناٹ ویئر اے سمپل ماسک؟ ٹھیک ہے جی. اور اب تو بہت سستے ہو گئے، بہت امپورٹنٹ ہے جی. دوسری بات یہ ہم سوشل لوگ ہیں، باہر جاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وائرل انفیکشنز، اوور کراؤڈڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں، وائرل انفیکشنز بہت کامن ہے. تو ایک تو ماسک بہت لازمی ہے، لیکن ایک اور بات جو سمپل سی ٹپ ہے، اگر آپ اپنے گھر آئے، باہر اپنے
ऑफिस से अपने चैम्बर में, अपने कैबिन में आए तो जाके हाथ धो लें, ठीक है। और स्पेशली सुन्नत भी है, खाना खाने से पहले हाथ धोना बहुत लाजमी है। तो सफाई मेरा में ख्याल है इसलिए अगर माना हम जाता है। सफाई सुथराई की ये चंद बेसिक चीज़ें इसको हम अपने ऊपर लाजमी कर लें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं इस तरफ के मौसम सरमा में, यहाँ पर तो सर्दी बड़ी जल्दी आ जाती है, तो लोग बहुत ज़्यादा ना एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि ड्राई हीटर इस्तेमाल करते हैं और एयर के अंदर जो नमी का तनासब है वो भी बहुत कम रह जाता है। तो उस बारे में क्या कहेंगे कि ईएनटी के प्रॉब्लम्स कुछ इस वजह से भी हो जाते हैं सर्दियों में ज़्यादा, कि लोग हीटर घरों के अंदर बंद कमरों में हीटर लगा लेते हैं, या बंद कमरों में इवन के लकड़ियाँ भी जला लेते हैं जो हीटर नहीं अफोर्ड कर सकते, या सहूलियात नहीं है, उस बारे में क्या कहेंगे? जी, ये आपने जो सवाल पूछा इसमें भी मल्टीपल फैक्टर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये चीज़ कि अगर आप बंद कमरे में बैठे हैं, पूरी फैमिली एक ही कमरे में है और पूरा दिन वहीं पे सांस ले रहे हैं, तो उसकी भी अपनी उसका अपना एक मनफी पहलू इम्पैक्ट है। होगा ऑब्वियसली, जो वायरल ट्रांसमिशन है उसमें। फिर हीटिंग की बात हो जी, तो ड्राई हीटिंग की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, फ़ायदे भी हैं। जो हमारी जो हीटर हैं, गैस हीटर्स, उनके अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। अब पहले गैस हीटर की देख लें तो अफोर्डेबिलिटी उसकी हमने देखा है कि थोड़ी बेहतर है, तो ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं। लेकिन जो रिकमेंडेशंस हैं उनके हिसाब से ये हीटिंग सिस्टम किसी बड़े एरिया के लिए और ऐसे एरिया के लिए अगर ज़्यादा वेंटिलेशन ना हो तो कुछ वेंटिलेशन इसमें चाहिए। Exactly. क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन जब ये आग जलती है तो वो जो हवा में ऑक्सीजन की मिकदार है वो कम होती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती जाती है। तो दैट इज़ डेंजरस, दैट इज़ नॉट गुड। बाकी ह्यूमिडिटी जो है तो वो गैस हीटर्स जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है रिलेटिवली। अच्छा, अब ड्राई हीटिंग जो है वो अदरवाइज़ तो उसके ऑक्सीजन के हिसाब से वो सेहत के लिए सेफ़ है, लेकिन उसकी अपनी वो जो ड्राइनेस है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए फिर अगर कहीं पे आप ड्राई हीटिंग की तरफ जाते हैं तो बेहतर ये कि ह्यूमिडिफायर भी यूज़ किया जाए। अगर ह्यूमिडिफायर नहीं तो कुछ टाइम के लिए किसी चूल्हे के ऊपर किसी बर्तन में पानी पानी रख का के उसको बर्तन, उबाल लें ताकि वो ताकि बुखारात वहाँ जो पे है वो थोड़ी हवा सी के अंदर आ जाए, ह्यूमिडिटी रहे। क्योंकि हमारे जो साइनसेस हैं या हमारी नाक और वो हमारा मॉइस्ट गला है है, अंदर से, इसके लिए मॉइस्चर मॉइस्चर बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। इसके अलावा सर्दियों में अमूमन लोग पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं। That is not डिहाइड्रेशन के good. ज़्यादा केसेस भी सर्दियों में हो Exactly. रहे होते हैं। डिहाइड्रेशन के ज़्यादा जिस तरह आपने हाईलाइट किया, तो पानी अपनी तलब के हिसाब से भी, लेकिन अगर आप एक साथ ज़्यादा पानी नहीं पी सकते तो थोड़ी थोड़ी देर बाद एक दो घूंट थोड़े लिया सिप ले करें लें, ताकि वो आपका म्यूकोजा जो है तो वो मॉइस्ट रहे। वैसे अगर मैं ज़ाती रिकमेंडेशन दूं तो मेरा ख्याल है कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल सर्दियों का बेहतरीन हल है। ठीक है जी, आपको ज़्यादा हीटिंग कॉस्ट इफेक्टिव भी है और आप को प्रॉब्लम्स भी नहीं। देखिए, ड्राई हीटिंग की भी प्रॉब्लम्स हैं, वेट हीटिंग की भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गर्म कपड़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली, आप अगर एक स्वेटर में गुजारा नहीं हो तो ऊपर एक जैकेट पहन लें, जैकेट पहन लें। अब लेयर्स अपनी बढ़ा लें, सॉक्स पहन लिया करें। तो मेरा ख्याल है कि हमें गर्म कपड़ों की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि नाक कान गला जिसके आप एक्सपर्ट हैं उसकी बेहतर सेहत के लिए जिस्ट में, क्रक्स में, निचोड़ इस सारी गुफ्तगू का एक टेक होम मैसेज की सूरत में आप क्या देना चाहेंगे प्लीज़? जी, जिस तरह पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमें अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि मास्क इस्तेमाल करना, हाथ धोना, खाना खाने से पहले लाजमी हाथ धोना, किसी महफिल से में किसी लोगों के साथ हाथ मिला के वापस आने के बाद हाथ धोना, ये हमने अपनी आदत बनानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप समझते हैं कि आप बीमार हैं तो कोशिश करें कि किसी मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करवाया करें। हमने अक्सर देखा है खुद से मेडिसिन ना लोग लें। आते हैं और वो उन मेडिसिन की एक पूरी लिस्ट बता देते हैं, जी, ये हम इस्तेमाल कर चुके हैं। ये जी, ली, बिल्कुल। ये ली। अगर आप देखें तो एंड ऑफ द डे इस पेशेंट की टोटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, डिस्पाइट अगर वो एक डॉक्टर के पास चेकअप। और दूसरी बात, अगर कॉस्ट इंपॉर्टेंट है तो हमारे पाकिस्तान में तो हमारी हुकूमत का बहुत शुक्रिया, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको कॉस्ट ही नहीं देनी पड़ती कम से कम चेकअप की। मेडिसिन तो आप जी मेडिकल स्टोर से फिर भी बार बार ले रहे हैं ना,
لیکن ہم نے 5 اور 10 لیکن مشورے سے لے لیں, ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کے مشورے سے لے لیں پہ آپ کو ہاسپٹل میں ایک اچھا مشورہ مل سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اوور دا کاؤنٹر جو لوگ میڈیسن لے رہے ہیں اینٹی بایوٹکس کی اگر اسپیشلی بات کریں تو ان میں وہ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے, اکنامک کنڈیشنز کا رول بہت کم ہے. یہ ہماری سستی یا صحت کی طرف ہماری لاپرواہی کا یا غفلت کا نتیجہ ہے کہ تو یہ غفلت ہمیں اب تھوڑا اویئر ہونا چاہیے, کیونکہ آنے والے وقتوں میں WHO میں جس طرح ہائی لائٹ کیا ہے کہ زیادہ تر اینٹی بایوٹکس ہمارے لوگوں کے اوپر کام نہیں کریں گی, ریزسٹنٹ ہو جائیں گی, اور یہ بہت بڑا ایک وہ ہے. اور لوگ اوور دا کاؤنٹر ڈاکٹر صاحب اینٹی بایوٹکس خود استعمال کر رہے ہیں, یہ بہت تشویشناک بات ہے. خاصہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کو عام سے تھروٹ انفیکشن سے نہیں بچا سکتے, انفیکشن سے مرتے ہوئے دیکھیں گے خدا نخواستہ. تو اگر اب بھی ہم اس بات کے اوپر فوکس نہ کریں تو میرا خیال ہے ہم اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. آخر میں ناظرین میں ڈاکٹر سہیل خان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ کافی مختلف موضوعات, حالانکہ ہر موضوع کے اوپر بذات خود ایک پروگرام بنتا تھا, لیکن مختصر سے ٹائم میں ہم نے کافی سارے پہلوؤں کے اوپر, جس میں ہم نے سائنوسائٹس کو دیکھا, ہم نے ENT کے دوسرے مسائل دیکھے, ہم نے وہ جو بچوں میں حادثہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز منہ میں لے لی یا ناک میں یا کان میں پھنسا لی, اس کے اوپر گفتگو کی. پھر اس کے بعد ہم نے ویکس ان دا ایئر, کان کے اندر جو سو کالڈ میل جم جاتی ہے, اس کے متعلق آپ کو آگاہی دی. تو یہ تمام گفتگو جو ہوئی, آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی, اس سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا, اور آج کی ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.